چھٹی چیز جو ہے وہ ہے ٹیک نوٹس. جیسے آپ ابھی لے رہے ہیں, آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے, آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, جو بندے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں, نوٹس لے رہے ہوتے ہیں, وہ بہتر انگیج ہوتے ہیں کلاس کے اندر, لیکچر کے اندر. اور جو لکھ نہیں رہے ہوتے وہ بیٹھے ہیں اور وہ سن رہے ہیں, تو بیٹھے بیٹھے وہ جناب کوئی استور پہنچا ہوا ہے, کوئی جناب ادھر وہ غزر پہنچا ہوگا, کوئی سکردو پہنچا ہوگا, کوئی جناب وہ یونیورسٹی کی کینٹین پہ بیٹھا ہوگا, فلاں دن یہ ہوا تھا ادھر. ایسے ہی دماغ, آپ کو پتہ ہے نا ہمارا دماغ بڑا تیز ان کاموں میں بڑا تیز جاتا ہے. جو ہی اللہ اکبر کرتے ہیں, ایسے ہاتھ باندھتے ہیں, ہاں جی نماز پڑھتے ہیں, تو فوراً جو ہے نا وہ دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے, ادھر کیا ہوا تھا, ادھر کیا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. ایسے ہے نہیں ہمارا, یہ ایک چیز ہے. جب آپ کسی چیز پہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ ہی ایسی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں جو آپ کے فوکس لیول کو ہٹا دیتی ہیں, آپ کے فوکس کو ہٹا دیتی ہیں, اور آپ بیٹھے کلاس میں اور آپ پہنچے جناب سکردو میں ہوئے ہیں, بیٹھے یہاں پہ اور وہ نلتر میں آپ جناب برف باری دیکھ رہے ہیں جا کر. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس چیز کو روکنے کے لیے جب آپ کلاس کے اندر ہوں, سب سے بیسٹ حل یہ ہے کہ نوٹس لینا شروع کر دیں ساتھ ساتھ. اور آج کل دور ہے, یہ موبائل نے دور لے لیا ہے, ہاں جی موبائل آج کے دور میں سب سے بڑی جو ڈسٹریکشن ہے نا وہ یہ موبائل ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اس موبائل کے اندر اتنی سوشل ایپس ہیں اور آپ کے نوٹیفیکیشن آن ہوتے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, ابھی آگے میں اس پہ بات کروں گا, ساتھ ہی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو آپ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں, تو ساتھ ہی اس کو چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن اور میسج کا تو آپ نے آن کیا ہی ہوتا ہے لازمی. ٹھیک ہے جی, وہ جو ہی آتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی مجبوری ہے, وہ ساتھ ہی اس کو جناب کھولتے ہیں اور وہ جی بس 10 منٹ اسی کے اندر گزر گئے. یہ آپ کل بھی ہم بات کر رہے تھے, میں پوچھ رہا تھا یار آپ موبائل کے اوپر لگائیں کہ آپ موبائل پہ ٹائم کتنا گزارتے ہیں. آج کل یہ موبائل آپ کی دن کا سب سے زیادہ حصہ یہ موبائل لے کے جا رہا ہے. آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں, آپ موبائل پہ ہی بیٹھے ہیں. آج کل وہ ٹک ٹاک ہے, اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جناب, گھنٹوں گھنٹوں اس کو دیکھتے رہتے ہیں. فیس بک ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں, لائکی اس کو دیکھتے رہتے ہیں, انسٹا پہ ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں, جس کو یعنی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. مطلب ایک تو آپ کا کوئی کام ہے نا, آپ نے کر لیا, چیک کر لیا جی, اس کو آپ وہ جو آپ نے بریک رکھی, جو میں نے بتایا شروع میں کہ آپ 45 منٹ پڑھ کے 10 منٹ بریک رکھ لیں, اس میں رکھ لیں آپ, لیکن اس کو پھر اپنی ول پاور کے ساتھ اسی 10 منٹ کے لیے آپ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ 10 منٹ پھر 10 گھنٹے لے جائے, آپ وہ 10 منٹ 10 گھنٹے لے جائے. تو آپ کی کلاس کے اندر اپنے فوکس کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ ٹیک نوٹس, یعنی نوٹس لیں. اور یہ نوٹس جب آپ کلاس میں بیٹھ کر لیں گے, ایک اچھا اسٹوڈنٹ جب وہ نوٹس لے گا تو جب ایگزامس کے دن قریب آتے ہیں, جو اس نے خود ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے نا, اس کو پھر اس کو جب وہ نوٹس نکالتا ہے اور اپنے نوٹ سے پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ سے وہ دوبارہ سے چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں ساری, اور وہ بہتر پرفارمنس دے دیتا ہے جا کے ایگزامس کے اندر. اور جنہوں نے نوٹس نہیں بنائے ہوتے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں یار کوئی نوٹس ہیں, یار تم نوٹس بنا رہے تھے تو یار مجھے کوئی نوٹس دے دو, مجھے کاپی کرنے ہیں. ایسے کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے ہم؟ تو اس چیز کو آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے نوٹس بنانے کی اپنی ہیبٹ بنانی ہے. اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے جی, وہ ہے اسٹڈی. اب آپ پوچھیں گے جی کامیاب بندے کی ہیبٹ اسٹڈی نہیں ہوگی تو وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ یہ تو obvious بات ہے کہ اسٹڈی تو ہونی چاہیے اس کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹڈی کا بھی رائٹ وے بھی ہے, رانگ وے بھی ہے. اسٹڈیز کے رائٹ وے بھی ہیں اور رانگ ویز بھی ہیں. اگر آپ رانگ ویز میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا, اور اگر آپ رائٹ وے میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کے پلے پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب بعض بندے کیا کر رہے ہیں جی, وہ اب ان کا کوئی اسپیسیفک بیٹھ کے پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. وہ جناب کبھی بیڈ پہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں, کبھی جناب ادھر بیٹھے بیٹھے 10 منٹ پڑھا اور وہ ساتھ ہی نیند آئی اور ساتھ ہی سو گئے. اور مزے کی بات ہے, نیند نہ آ رہی ہو تو کتاب کھول لیں تو نیند فوراً آنی شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہے نہیں ہے نا ایسے؟ تو جب آپ کا پراپر آپ کی اسپیس ہی نہیں ہے جگہ کی بیٹھنے کی, جہاں پر بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے, آپ کا ماحول ہی نہیں ہے وہ والا کتابوں والا کہ وہاں پر بیٹھ کر آپ پڑھیں, تو پھر آپ کو کیا ہوگا, نیند ہی آئے گی نا.
تو وہ جناب کتابیں کھولتے ہی جاتے ہیں جی، نیند نہیں آ رہی، ساری رات نیند نہیں آتی جی، اچھا جی جو ہی کتاب کھولی ہے 10 منٹ کے بعد کتاب وہاں پڑی ہے، ٹانگیں ادھر کو ہیں، سر ادھر کو ہے اور بندہ سویا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیں، ایسے ہوتا ہے نا. تو اپنی اسٹڈی کی صحیح ویز تلاش کریں. آپ کا پراپر ایک ٹیبل اسٹڈی کا، آپ کا جو کمرہ ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا بیڈ روم ہے. دیکھیں یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں. آپ کا بیڈ روم ہے، وہاں پہ آپ کا بیڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ وہاں پر سوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور جب آپ اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ جب بیڈ ادھر ماحول سونے والا ہے وہاں پہ آپ سوتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کیسے بہتر توجہ مرکوز کر سکیں گے؟ آپ نے دیکھا اس لیے لوگ گھروں میں اب کیا بناتے ہیں، اسٹڈی روم الگ بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ یا وہ اگر اسی کمرے میں بھی، گھر میں جگہ تھوڑی ہے، اگر اسی کمرے میں بھی تو اس کے کسی ایک کونے کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی کتابیں ساری رکھتے ہیں، اچھے طریقے سے ٹیبل کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو جی، مائنڈ کو پتہ ہو جی یہ جگہ بیٹھ کے پڑھنے والی ہے، یہ جگہ بیٹھ کر پڑھنے والی ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہوں. تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوں کہ آپ نے رائٹ ویز اپنانے ہیں تاکہ آپ زیادہ دیر تک اور جم کر بیٹھ کر پڑھ سکیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے. اسی کے ساتھ اگلی چیز آ جاتی ہے مینیج یور اسٹڈی اسپیس. کیا جی؟ آپ جس جگہ پر بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں وہاں پر آپ کی اسٹڈی سے ریلیونٹ ساری چیزیں موجود ہوں. آپ پڑھ رہے ہیں، دماغ تو پہلے ہی ہمارے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا جو انسانی دماغ ہے نا، جب آپ اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی کام، ایسا کام جو آپ کے جس کو آپ نے کرنا ہے، جو ٹاسک آپ نے سر انجام دینا ہے اور آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، آپ کہتے ہیں جی میں کرنا ہے، وہ دماغ بہانے اس میں ایکسکیوزز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی چھوڑو ابھی بعد میں کر لینا، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، پورا سال پڑا ہے پیپروں میں، ابھی بھی پڑھ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں یار پڑھ لیں، کل وہ کرنا ہے، جو ہے کوئز ہے یا کل اسائنمنٹ ہے، اور دماغ میں خیالات آ رہے ہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو 24 گھنٹے پورے پڑے ہیں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب 6 گھنٹے گزر گئے، وہ کہتے ابھی تو 18 گھنٹے پڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی 6 گھنٹے سو لو. اور ایسے کرتے کرتے جناب وہ ٹائم آ جاتا ہے اور تیاری نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا جی اکثر لوگوں کے ساتھ. تو اپنی جو آپ کی اسٹڈی کی سپیس ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے شیڈول آپ نے کیا ہوا تھا، میں نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں. اس کے دوران آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے وہاں پہ کچھ آن لائن بھی سرچ کرنا ہے، آپ کا لیپ ٹاپ پڑا ہو، آپ کے نوٹس سارے پراپر پڑے ہوں. اگر آپ پڑھتے ہوئے کلر کرتے ہیں چیزوں کو، آپ کے وہ ساری چیزیں وہاں پر پڑی ہوں. یہ نہیں ہے جی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ کا جناب وہاں سے پین غائب ہے، آپ پھر اٹھیں. یہ ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو ہٹا دیتی ہیں. آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے یار میرا وہ پوائنٹر نہیں ہے یہاں پر، آپ پوائنٹر لینے چلے جائیں. پھر پڑھتے پڑھتے آپ کو ضرورت پیش آ گئی یار یہ ایک لفظ ہے جس کا پتہ نہیں ہے، میرے پاس ڈکشنری نہیں ہے، پھر آپ ڈکشنری لینے چلے جائیں. تو یہ آپ آنے جانے والا کام نہ رکھیں. یعنی اپنی اسٹڈی کی اسپیس کو مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ کی اس اسٹڈی کے لیے، اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ، اس کو پڑھنے سے پہلے وہاں پر پڑھی ہوں تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں بیٹھ کر اس ٹائم پہ پورے فوکس کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہوں. اوکے ہو گیا جی؟ کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے کہ فائنڈ اے اسٹڈی گروپ. کیا جی؟ اپنا ایک اسٹڈی گروپ ضرور بنائیں، یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے کوئز کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ وہ بچہ جو صرف خود ہی بیٹھ کر پڑھتا ہے اور خود ہی بیٹھ کر بس کر رہا ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی کیوری آ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا. اور اگر گروپ اسٹڈی کر رہے ہیں، 6 بچے بیٹھے ہیں، 6 اسٹوڈنٹ مل کے بیٹھے ہیں، ایک کو کچھ آتا ہوگا تو دوسرا اس کو سمجھا دے گا، اس کو نہیں آتا تو تیسرا سمجھا دے گا. سمجھ گئے؟ تو گروپ اسٹڈی کی بھی ہیبٹ اپنائیں اور اس ہیبٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور ایسے کلاس میں سے ایسے بچوں کے ساتھ اپنی دوستی بنائیں، یاری بنائیں کہ جو آپ کے کام آ سکیں آپ کی اسٹڈی کے اندر، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے نا اسٹڈی گروپ آپ لوگ بنائیں. اچھا، اس کے بعد 10ویں عادت جو آپ لوگوں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ کیا ہے جی؟ آسک کویسچنس. کیا؟ آسک کویسچنس. اچھا، یہ بعض لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جھجک ہوتی ہے، وہ کلاس میں کویسچن ہی نہیں پوچھتے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
وہ کہتے ہیں یار یہ میں پوچھوں گا تو کہیں غلط نہ ہو جائے، میں کویشچن پوچھوں تو یہ ہنس نہ پڑیں، میں کویشچن پوچھوں تو ٹیچر کیا کہے گا، ڈانٹ ہی نہ دے۔ یونیورسٹی میں ہے تو میں جناب لڑکا ہوں، میں کویشچن پوچھوں گا تو یہ کلاس میں ہماری کلاس فیلوز بھی ہوتی ہیں، گرلز بھی ہوتی ہیں، وہ کویشچن میرا غلط ہوگا تو میری ساری پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے گی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ صرف اسی خوف کی وجہ سے ہم کویشچن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور آپ جناب اس کو پوچھتے نہیں ہیں۔ تو کویشچن پوچھنے کی عادت لائیے اپنے اندر، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ کو بار بار پوچھیے، اپنے ساتھی سٹوڈنٹ سے پوچھیے۔ ہم ساتھ والے سٹوڈنٹ سے نہیں پوچھتے جناب بعض اوقات، یار یہ کیا کہے گا، اسے سمجھ نہیں آتی، ہم صرف اسی زوم کے اندر اسی خوف کی وجہ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں آگے، اپنے کویشچنز کو، اپنے جو کیوریز ہیں ان کو کلیئر ہی نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے کویشچنز کو کلیئر ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کیسے اس سبجیکٹ کو سمجھیں گے، آپ کیسے اس کنسیپٹ کو سمجھیں گے؟ جب کنسیپٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو ایگزامز کے اندر مار کھا جائیں گے۔ اس لیے کویشچن پوچھنے کی عادت بنائیے، بے شک غلط پوچھیں گے کیا ہوگا، ہنس پڑیں گے تو ویسے نہیں ہنستے، ابھی وہ بھائی کھڑا ہوا تو آپ سارے ہنس رہے تھے، وہ اس کو پھر کہیں گے وہ پھر کھڑا ہو جائے گا، اس کے اندر کانفیڈنس تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو کویشچن پوچھنے کی آپ کے اندر عادت ہونی چاہیے، اور یہ خوف اپنے اندر سے نکال دیں، جی میرا کویشچن غلط ہوگا تو وہ ہنس پڑیں گے، میرا کویشچن غلط ہوگا تو ٹیچر ڈانٹ دے گا۔ بھائی ٹیچر اسی لیے تو کلاس میں ہے، اگر ہمیں یونیورسٹی کی ضرورت نہ ہوتی تو مجھے بتائیں ہمیں یہاں پر آنے کی ضرورت تھی؟ ہمیں یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے؟ پھر گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، پھر تو اسکول کالج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ٹیچر ہے ہی اس لیے کہ اس سے کویشچن پوچھے جائیں۔ تو اپنے اندر سے یہ خوف نکالیں اور اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ جب بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے اس چیز کے بارے میں پوچھیں، بلکہ پوچھ کے سر کھا جائیں ان کا۔ ٹیچر سے بھی سمجھ نہ آئے تو ٹیچر جب کلاس سے نکلنے لگے تو اس کے پیچھے چلے جائیں، سر مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی، اس کو کل پھر تھوڑا بتا دیں، مجھے تھوڑا سا اور بتا دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر طریقے سے پوچھیں، اپنے کلاس فیلو سے پوچھیں اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔